برا حال ہے۔ امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسلامو فوبیا کا ایک کیا ہے جن بوتل سے نکال دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کو ہر جگہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اس ملک میں بھی نہ تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے۔ ظالم طاقتیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ لیکن ان حالات میں، ان سچویشنز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اتحاد اپنے درمیان بنائیں، اتفاق بنائیں۔ ہم اپنی صفوں میں جو انتشار ہے مسلک کو لے کر، خاندانوں کو لے کر، برادریوں کو لے کر، علاقوں کو لے کر، ان سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ اس طرح کے حالات جو ہم پر آج ہیں، یا دوسرے جہاں کہیں بھی برما کے مسلمانوں کے اوپر بڑے سخت ترین حالات آئے، اور آج بھی حالات میں ہیں، تو ایسے نہیں آئے۔ ایک زمانہ تھا بغداد کے مسلمانوں پر حالات آئے، اور ان پر منگول اور تاتاری حملہ آور ہوئے، اور ان کی یعنی اتنا قتل عام کیا تاتاریوں نے مسلمانوں کا کہ لاشوں کے چٹے لگا دیے، لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ اور مسلمان قوم اتنی بزدل، اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ایک تاتاری عورت آتی کہتی تو یہیں رک، ابھی آ رہی ہوں میں۔ ایک مسلمان مرد سے کہتی تو یہیں رک، ابھی آ رہی ہوں میں، اور گھر سے تلوار لے کر آتی، وہ مسلمان وہیں کھڑا رہتا، اس کی گردن اتار دیتی۔ اتنا خوف تاتاریوں کا اور منگولوں کا مسلمانوں پر طاری ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان مرد بھی ایک تاتاری عورت کے مقابلہ کرنے کی جرات اور ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ یعنی یہ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت مسلمان مرد کو کہتی یہیں کھڑا ہو جا، ابھی میں آ رہی ہوں۔ یعنی اس کے اندر اتنا خوف اور اتنا ہراس تھا، اتنا ڈر تھا کہ وہ اپنی موت کے انتظار میں وہیں کھڑا رہتا اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہلتا، اور وہ عورت گھر سے تلوار لینے جاتی اور اس کو قتل کر دیتی۔ یہ بزدلی مسلمانوں پر کیوں چھاتی ہے؟ یہ بے حسی مسلمانوں پر کب چھاتی ہے؟ یہ قتل و غارت گری اور ظلم و بربریت مسلمانوں کے خلاف کب ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جب یہ اپنے اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں، جب یہ اپنے اللہ، اپنے نبی، اپنے قرآن کو چھوڑتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ظالم قوموں کو، کافر قوموں کو مسلط کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دلواتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جب مسلمان قوم اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دیتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری قوم کو، ظالم اور کافر قوم کو مسلمان پر مسلط کروا کر پھر ان کو تہ تیگ کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ دوسری قوم پیدا کرتا ہے۔ آپ بتاتی تاریخ پڑھیے، مسلمانوں کے گردنیں کاٹ کاٹ کر انہوں نے مینارے بنا دیے تھے، اس طریقے سر کے اوپر اس طرح مینارے، یعنی اتنی ذلت کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ لیکن حال کیا تھا مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان گانوں کی مجلسیں، ڈانس کی مجلسیں، اور مسلمان جھوٹ، غیبت، عیاری، مکاری، بے حسی، عبادتوں کی طرف دھیان نہیں ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، مسلمان گانوں کی مجلسوں میں کیا ہے، مست ہیں۔ عید کا دن ہے، مسلمان جلوس نکال رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی نماز تک نہیں پڑھی۔ ایسے ایسے حالات تھے مسلمانوں کے۔ جب مسلمانوں نے جب اللہ کے قانون کو چھوڑا ہے، اللہ کی شریعت کو چھوڑا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے، نبی کے دامن کو چھوڑا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوموں کو مسلط کر کے ان کو تہ تیگ کیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کو، منگولوں کو مسلمانوں پر مسلط کیا، اور لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ لیکن پھر
کیونکہ اللہ کا نظام ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ تاتاریوں کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، پھر تاتاریوں کے اندر سے ہی اللہ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ جو بتوں کا گھر بن چکا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے محافظ تھے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو بتوں کو پوجتے تھے، جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی خود کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے چنا۔ حضرت امیر حمزہ کو چنا، حضرت عمر بن فاروق کو چنا، حضرت ابوبکر صدیق کو چنا، حضرت علی کو چنا، اور حضرت خباب کو چنا، حضرت صہیب رومی کو چنا۔ یعنی صحابہ وہی لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھ کے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو چنتا ہے تو انہی میں سے اللہ نے چنا اور وہ پھر خانہ کعبہ کے محافظ بن گئے۔ اسی طریقے سے منگولوں نے، تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کو تہ تیگ کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، اور اللہ نے تاتاریوں کو مسلمانوں پر مسلط کیا تھا مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے غیرتی کی وجہ سے، کہ مسلمان نمازوں سے دور ہو چکے تھے، مسلمان اللہ کے قرآن سے دور ہو چکے تھے، مسلمان مسجدوں سے دور ہو چکے تھے، مسلمان عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، گانوں کی مجلسیں، ڈانس کی مجلسیں اور طرح طرح کی مجلسیں منعقد کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو بھول بیٹھے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تاتاری قوم کو مسلط کیا، ان کو قتل کروایا، پھر تاتاریوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ برقع خان مسلمان ہوا، سلطان بائبرس مسلمان ہوا، اور چنگیز خان کی اولاد میں سے کئی لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ وہ مسلمان جو بائی برتھ مسلمان تھے اور جو یعنی نسلی طور پر مسلمان تھے، اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو قتل کروا کر، اور وہ ظالم قوم ہلاکو خان کی، چنگیز خان کی اولاد کو اللہ نے اسلام سے نوازا، اور پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔